عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذا كتاب جامع لآداب كثيرة وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، ہم اس طرح پہنچ رہے ہیں درس نمبر 43 میں۔ بلوغ المرام کا یہ درس نمبر 43 ہے، اور یہ آخری درس ہے جو کتاب الطہارہ کا 7واں باب ہے، باب آداب قضاء الحاجہ۔ اور اگر ٹائم ملا تو اس کے بعد جو 8واں باب ہے کتاب الطہارہ کا، باب الغسل و حکم الجنب، یہ بھی ذکر کریں گے، اور اس میں جو پہلی حدیث ہے اس کی بھی تشریح کریں گے۔ اس طرح انشاءاللہ صرف 3 اور باب باقی ہیں، الغسل و حکم الجنب اور التیمم اور الحیض۔ تقریباً اس میں 40 حدیثیں ہیں۔ اس کے بعد ایک مستقل ایک نئے باب میں داخل ہو جائیں گے جو کتاب الطہارہ ہے۔ بہرحال آج کی اس ملاقات میں، آج کے اس درس میں 3 حدیثیں جو باب آداب قضاء الحاجہ میں ہیں یہ پیش کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 20 اس باب میں جو ہے یہ عربی میں نص عبارت پڑھ رہا ہوں، پھر اس کا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں۔ عن عیسیٰ ابن یزداد، عن عیسیٰ ابن یزداد عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال احدکم فلینتر فلینتر ذکرہ 3 مرات، رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف۔ حدیث کا ترجمہ، عیسیٰ ابن یزداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو مخصوص کو 3 مرتبہ سوت لے، یعنی جھاڑ لے۔ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے عضو مخصوص کو 3 مرتبہ سوت لے، جھاڑ لے، اور اس کی مزید ابھی تشریح آئے گی۔ اسے ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے اور ضعیف سند کے ساتھ۔ تو اس طرح ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں کیا سنا رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا صحیح ہے، ضعیف ہے؟ ضعیف ہے۔ خود ابن حجر یعنی حدیث کی روایت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ واضح بھی کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو پھر روایت کیوں کیے ہیں وہ؟ جب ضعیف ہے اور خود جان بھی رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں ضعیف ہے، تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ پتہ چل جائے اس حدیث کے متعلق یہ حدیث ضعیف ہے۔ پھر مزید اس طرح واضح ہو جائے کہ جن اہل علم نے اس حدیث پر اعتماد کیا ہے اور اس اعتماد کے بنا پر انہوں نے جو مسئلہ امت کے لیے پیش کیا ہے، ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عمل ثابت ہے یا مستحب ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ حقیقت میں یہ جو استناد ہے، جو استدلال ہے، ان کا یہ ضعیف ہے۔ اس طرح ان کا قول قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال حدیث کے راوی جو ہیں عیسیٰ ابن یزداد اور ان کے والد، ان کا ترجمہ ذکر کر رہا ہوں۔ عیسیٰ ابن یزداد، یہ اس طرح ہے بھائیو، عیسیٰ ابن یزداد، یا ہے، پھر زا ہے، پھر دال الف دال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے عیسیٰ ابن برداد، عیسیٰ ابن برداد۔ لکھنے میں تو وہی ہے لیکن نقطہ فرق ہے، ادھر با ہے، پھر را ہے، زا نہیں ہے، پھر دال الف دال وہی ہے، یزداد یا برداد۔ اور ایک تیسرا یہ بھی
مروی ہے کہ ازداد ہے، عیسیٰ ابن ازداد، الف سے، حمزہ سے، یزداد کی جگہ پہ یہ جو لکھا ہوا یزداد، یا کو ہٹا دیں، اس پہ الف لے آئیں اور الف کے اوپر حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر فتحہ، تو کیا ہو جائے گا؟ عیسیٰ ابن ازداد الفارسی الیمانی ان کا پورا نام ہے۔ اور ان سے بھائیوں صرف یہی ایک حدیث مروی ہے، یعنی پوری کتابوں میں آپ کتب حدیث میں ڈھونڈتے رہیں، تلاشتے رہیں، ان کی بس صرف ایک حدیث یہی ملے گی، بس ایک یہی حدیث روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور ان سے صرف ایک راوی یا کہیے دو راوی روایت کرتے ہیں، ایک زکریا ابن اسحاق اور ایک زمعہ ابن صالح، ایک زکریا ابن اسحاق اور ایک زمعہ ابن صالح۔ اختصار کلام اس میں طویل ہے، اختصار ان راوی کے متعلق کیا، راوی کے بارے میں یہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، صحابی تو نہیں ہے بھائیو، ہے کہ نہیں؟ اب صحابی نہیں تو ضروری ہے تلاشنا کہ یہ ثقہ ہے یا نہیں، یا کم سے کم صدوق، تاکہ ان کی حدیث کو آپ حسن تک پہنچا دیں اور قبول کر لیں، ہے کہ نہیں؟ ضروری، اگر صحابی ہوتے تو ہم نہیں کہتے کہ ثقہ ہے غیر ثقہ، خلاص صحابی بہت اونچا درجہ، یہی ثقہ اس سے اونچا ہی مقام اور رتبہ ہو گیا۔ تو یہ عیسیٰ ابن یزداد اور ان کے والد بھائیوں، حدیث کی طرف دیکھیں، عن عیسیٰ ابن یزداد عن ابیہ قال، ان کے والد کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بظاہر ان کے والد کیا ہیں؟ صحابی ہیں؟ نہیں دکھ رہا کہ واللہ عالم صحابی ہیں، اسے روایت کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کیا صحیح میں یہ صحابی ہیں؟ کچھ اہل علم نے کہا، لیکن خلاصہ بھائیو بیان کر دیتا ہوں ادھر۔ ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں لا یصح حدیث عیسیٰ ابن یزداد کی جو حدیث ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ولیس لابیہ صحبہ، اور ان کے والد کی صحبت یعنی کہ وہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ثابت نہیں ہے، ولیس لابیہ صحبہ وہو وابوہ مجہولان، اور یہ بھی اور ان کے والد دونوں مجہول ہیں، یہ خلاصہ خلاص۔ تو یہ بھائیوں ان کی حدیث صحیح نہیں ہے، عیسیٰ بن یزداد خود مجہول ہے، مجہول یعنی بھائیوں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ثقہ غیر ثقہ، تو خلاصہ کیا ہوگا مجہول کا کہ ضعیف ہے، اور ان کے والد بھی مجہول ہیں، اور ان کے والد کے صحبہ یا صحابہ کرام کیا یہ رتبہ ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہے، یہ ثابت نہیں ہے، تو خلاصہ کلام بھائیوں یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے عیسیٰ بن یزداد کے بارے میں کہا مجہول الحال، اور ایسے ہی کہ یہ صحابی نہیں ہے، یہ کئی اہل علم نے کہا، ابو حاتم نے کہا، امام بخاری نے کہا، ابو داؤد نے کہا، کئی نے کہا کہ یہ صحابی نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام بھائیوں اب سند بھی دیکھیں تخریج کے وقت، یہ دونوں جو راوی ہیں یہ دونوں کیا ہیں؟ مجہول ہیں، خلاصہ ضعیف ہیں، اور ان کے والد صحابی بھی نہیں ہیں، تو اس کے معنی صحابی نہیں تو بیچ میں انقطاع بھی ہے، یعنی کسی اور سے روایت کر رہے ہیں۔ اب حدیث کی تخریج ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ کس نے روایت کی ہے؟ ہاں بھائیو، ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ اس کی کس نے روایت کی ہے؟ یعنی ائمۃ الحدیث میں کس نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے؟ کس کے بارے میں کس نے روایت کی ہے؟ ابن ماجہ نے کی ہے۔ ابن ماجہ کا ذکر کیا تو غالباً باقی اصحاب کتب ستہ نے روایت نہیں کی ہے کہ نہیں؟ اور غالباً بھائیو اگر ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں کوئی حدیث اور باقی اصحاب کتب ستہ میں سے جو خمسہ ہیں اگر وہ روایت نہیں کر رہے، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، تو غالباً وہ حدیث ضعیف رہتی ہے۔ اگر حدیث اصحاب کتب ستہ میں سے صرف ابن ماجہ روایت کر رہے ہیں تو غالباً وہ حدیث ضعیف رہتی ہے۔ اس طرح یہاں بھی دیکھیے اسی قاعدہ کے موافق یہ حدیث ضعیف ہے، جس طرح کی واضح ہو چکا۔ المهم تخریج کچھ تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے اپنی کتاب السنن میں، پیج نمبر 49، حدیث نمبر 326، کتاب الطہارہ، باب الاستبراء بعد البول۔ مزید اضافہ کے لیے امام احمد نے بھی روایت کی اپنی کتاب المسند میں، مجلد 31، حدیث نمبر 19053، پیج نمبر 399۔ یہ دونوں حضرات ابن ماجہ اور ایسے ہی احمد بھی بھائیوں، یہ ادھر کٹ گیا شاید احمد کا، وہ ابن ماجہ جو روایت کرتے ہیں زمعہ ابن صالح سے، اور ایسے ہی امام احمد دونوں اس روایت طریق سے، زمعہ ابن صالح سے جو روایت کرتے ہیں عیسیٰ ابن یزداد سے جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے،
ایسے امام احمد نے دوسرا جو دیکھ رہے ہیں نا دوسری طرف، ایسے ہی امام احمد نے بھی روایت کی ہے طریق زکریا ابن اسحاق سے، یعنی ایک دوسرا امام احمد نے ایک اس طریق سے روایت کی ہے، ابن ماجہ اور احمد ہے یہ پہلا، اور دوسرا امام احمد اکیلے روایت کر رہے ہیں دوسرے طریق سے زکریا ابن اسحاق سے، جو روایت کر رہے ہیں عیسیٰ ابن یزداد سے، پھر وہی اسناد ہے جو اپنے والد سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور عیسیٰ ابن یزداد کے ترجمہ میں نے ذکر کر دیا کہ ان سے صرف 2 ہی راوی روایت کرتے ہیں، ایک کون ہے؟ زمعہ ابن صالح، اور دوسرے کون ہیں؟ ہاں دوسرے کون ہیں؟ زکریا ابن اسحاق، بس یہی دونوں ہیں جو آپ کے سند میں بتا دیا گیا، اس کے علاوہ نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی اور طریق ہے۔ تو یہ اسناد کے بارے میں بھی واضح ہو گیا کہ یہ ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ اس لیے عیسیٰ ابن یزداد مجہول ہیں، ان کے والد بھی مجہول ہیں، اور مزید اور اس اسناد میں جو زمعہ ابن صالح ہیں یہ بھی بھائیو ضعیف ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں چلیے زمعہ ابن صالح سے زکریا نے ساتھ دے دیا نا تو ان کا مشکل نہیں ہے، لیکن اوپر جا کے پھر اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ زمعہ، ہاں شمس العاد بھائی، زمعہ ابن صالح یہ تو ضعیف ہے، کہیں ان کا سپورٹ زکریا ابن اسحاق نے دیا ہے، لیکن آگے جا کے پھر نتیجہ کیا ہے؟ وہی عیسیٰ مجہول ہیں، ان کے والد بھی مجہول ہیں، تو لیکن جاننا چاہیے کہ یہ زمعہ ابن صالح بھی ضعیف ہے، بلکہ النووی نے کہا اتفقوا علی انہ ضعیف، ائمۃ الاسلام کا اتفاق ہے کہ یہ زمعہ ابن صالح ضعیف ہے۔ تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، کہ آدمی پیشاب جب کرے تو کیا اچھی طرح کیا جھاڑ لے اپنی یعنی عضو مخصوص کو تاکہ وہ قطرات نکل جائے، تو یہ کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اچھا معنی اگر سند چھوڑ دے، معنی کے اعتبار سے کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یعنی کبھی کچھ حدیثیں سند سے ضعیف ہوتی ہیں لیکن متن جو ہوتا ہے حقیقت میں وہ مثلاً اور حدیثوں کا سہارا لے کر اس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ معنی صحیح ہے، تو معنی اس کا صحیح ہے کہ آدمی جب بھی پیشاب کرے تو ایسے ہی جھٹکے اور اس کو جھاڑے، اور تو معنی صحیح ہے کہنا چاہ رہے ہیں، معنی صحیح ہے بھائیو۔ معنی کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، معنی کے بھی اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے کہ آدمی اپنے عضو مخصوص کو اس طرح جھاڑے اور یہ تکلف کرے جس سے وسوسہ تک پہنچ جائے، اور ایسے ہی دیر تک حمام میں رکا رہے، اور پھر اس سے ایک طرح تکلف کرتے ہوئے اور مزید قطرات زبردستی یعنی گارے گرائے، یہ بھائیو یہ صحیح اور درست نہیں معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی تب یہ صحیح اور ضعیف نہیں ہے۔ یار یا تو بند کر دیں یا تو اس کو کچھ حل کریں، یار اچھا نہیں لگ رہا ہے، بند کر دیں ایک پر آپ کریں اگر وہ کام ہو جا رہا ہے۔ اس کو بعد میں پھر ٹھیک کر لیں، دیکھ لیں کیا مشکل ہے، پورا کریں یا چالو ہے نا بھائی اور محترم ساتھیو۔ اب حدیث کے جو کچھ الفاظ ہیں جس کی تشریح کی ضرورت، فَلْيَنْتُرْ، وہ جو تا سے ہے فَلْيَنْتُرْ، مسند امام احمد میں ابن ماجہ جو تخریج میں نے بیان کی اس میں اسی تا سے آتا ہے فَلْيَنْتُرْ، اگرچہ بلوغ المرام کے اکثر نسخوں میں ثا سے آتا ہے فَلْيَنْثُرْ، ثا سے، لیکن مسند امام احمد ابن ماجہ میں کہا تھا فَلْيَنْتُرْ۔ ینتر کا معنی یہ ہے کھینچ کر نچوڑ لے، یعنی زور سے دبا کر کھینچے تاکہ اس کے اندر پیشاب کے جو قطرات رک گئے ہیں باقی ہیں وہ نکل جائیں، یہ معنی ہے نتر۔ تو اس کا معنی کیا؟ کھینچنا، نچوڑنا، ایک طرح یعنی اس میں محنت کرنا، تکلیف دینا، اور ینثر جو تھا سے اس کا بھی تقریباً وہی معنی آتا ہے۔ اچھا تو یہ لفظ تھا جس کی تشریح کی وضاحت، ویسے ترجمہ کرنے سے، ترجمہ جب کسی زبان میں کیا جاتا ہے تو تقریباً وہ معنی مطلب سامنے رکھ کر تشریح بھی واضح ہو جاتی ہے، لیکن اگر عربی ہی میں اگر یہ درس دیا جائے تو فَلْيَنْتُرْ غیر واضح، اس کو واضح کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ عربی میں فَلْيَنْتُرْ ہے تو اس کے وضاحت تو عربی میں کہیں گے جذبہ او قذفہ بشدہ، کھینچنا
اور ایسے ہی نچوڑنا، وہی جو ترجمہ کیا جا رہا. اب حدیث سے بھائی جو مستنبط فائدے ہیں وہ بیان کر رہا ہوں. کیا رائے، کیا فائدہ ہے؟ آپ لوگ سے پوچھ رہا ہوں کیا فائدہ ہے اس میں، جس کا تعلق باب آداب قضاء الحاجہ سے. تو کیا فائدہ سامنے مل رہا، کیا مسئلہ مستنبط ہے، فقہی مسئلہ؟ نجاست سے پاک رہنے کے لیے تاکید. اچھا بعد میں پیشاب کے خطرے سے بچ جائیں، بچنا. اچھا پیشاب کا جو عذاب ہے اس عذاب سے مطلب پیشاب. اچھا، وہ عذاب جو اور حدیثوں میں آیا، یہ بہت اچھا لفتہ ہے، بہت اچھی بات ہے یہ. کچھ اہل علم نے اس حدیث کی تشریح میں وہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صحیح امام بخاری اور امام مسلم میں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزر رہے تھے، آپ نے کہا کہ دونوں کو عذاب دیا جا رہا اور کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، یعنی آسان وہ چیز تھی، اس میں لاپرواہی کی وجہ سے عذاب انہیں مل رہا ہے. ایک اس میں سے جو پیشاب سے، اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، لاپرواہی کرتا تھا، قطرات گر اڑ جاتے تھے اس کے جسم پر، کپڑے پر، توجہ نہیں دیتا تھا. اور سابقہ درس میں اس حدیث کا تذکرہ ہوا تو اشارہ کرے اس حدیث کی طرف جوڑتے ہوئے کہ اس میں تاکید ہے کہ آدمی اس طرح اپنے قطرات پیشاب کے اس کو اچھی طرح خارج کر دے تاکہ اس عذاب سے بچے. بہت صحیح ہے بات ہے، یہ سمجھ ہے. اچھا، اب میں بیان کر رہا ہوں، اور جو مسئلہ مستنبط ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے، یا اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ پیشاب کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے اپنے عضو مخصوص کو 3 مرتبہ کیا جھاڑ لے یا کھینچ کر نچوڑ لے اس حدیث کے روشنی میں، تاکہ جو قطرات اس میں باقی رہتے ہیں وہ خارج ہو جائیں، تاکہ مکمل طور پر آدمی کیا صاف اور پاک ہو جائے، اور ایسے ہی یہ قطرات اس کے اوپر نہ واقع ہونا اس کے کپڑے پر. چلے اس حدیث کے روشنی میں یہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ مستحب ہے یا یہ مشروع ہے اس حدیث کی روشنی میں. اب سوال یہ ہے کہ کیا کس درجے تک اس کی مشروعیت ہے، کیا یہ مستحب ہے یا صرف جائز ہے یا واجب ہے یا کہیے بلکہ غیر مشروع ہے؟ جائز ہے، غیر مشروع ہے. 2 قول ہو گئے، ایک کہہ رہے ہیں جائز ہے، کہہ رہے ہیں غیر مشروع ہے. ایک نمبر 3 جب ضعیف ہے تو اس کے بارے میں تو پھر ہے ہی نہیں کہ وہ اس درجے تک پہنچے گا. اچھا، تو کہہ رہے ہیں حدیث جب ضعیف ہے، تو اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں حدیث کو چھوڑے ضعیف سے. اب خلاصہ اس سے جو مستنبط جو فقہی مسئلہ ہے، فقہی جو مسئلہ اب اس حدیث کے بعد آپ کو بیان کرنا ہے، تو کیا ہے؟ کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے. مستحب ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے. مستحب ہے، مستحب کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ کر لیں تو بہتر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں مستحب ہے، یہ کہہ رہے ہیں جائز ہے، وہ کہہ رہے ہیں غیر مشروع ہے. اچھا، ایک اور باقی ہے کہ واجب. کوئی نہیں کہہ رہا کہ واجب ہے، واجب نہیں ہے. اچھا چلیے، یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ اس حدیث کے روشنی میں مشروع ہے کہ یعنی اس حدیث کے روشنی میں مشروع ہے کہ درست ہے کہ آدمی پیشاب کرنے کے بعد 3 مرتبہ اپنے عضو مخصوص کو جھاڑ لے، کھینچ کر نچوڑ لے تاکہ باقی قطرات باہر ہو جائیں. اس کے بارے میں کچھ اہل علم نے کہا مستحب ہے، جس طرح کی کچھ فقہاء ہیں شافعیہ اور ایسے ہی حنابلہ. اچھا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ اس حدیث بالکل اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس سے انہوں نے استدلال کیا، اور پھر ایسے ہی سمجھے عقلی اعتبار سے تاکہ وہ قطرات وہ باہر نکل جائیں، اور یہ سمجھیے مزید تقویت کے لیے اپنے موقف کو انہوں نے استدلال کیا وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گزر رہے تھے 2 قبروں سے، تو تاکہ آدمی اس میں خطرہ ہے، پیشاب کے قطرات باقی رہنے سے آدمی کے لیے خطرہ ہے، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ کہتے ہیں مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ پہلا یہ قول ہے. دوسرا قول کچھ اہل علم نے واجب تک اس کو پہنچا دیا، کہا کہ یہ واجب ہے. کیوں واجب ہے؟ ہاں، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ عذاب جب مل رہا ہے اس شخص کو، عذاب جب مل رہا ہے لاپرواہی کی وجہ سے، معمولی پیشاب کے قطرات چھینٹ پڑ جانے سے، تو اس طرح یہ واجب ہے کہ آدمی
ان قطرات کو نکالے اور اس طرح یہ نطر یا اس طرح اپنے عضو مخصوص کو جھاڑ لے. یہ دوسرا ہے. لیکن ان کی دلیل کیا ہے جو کہہ رہے ہیں واجب ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے. تیسرا جو قول ہے کہ یہ مستحب نہیں ہے، یہ غیر مشروع ہے، یہ غیر مشروع ہے، غیر مستحب ہے، نہیں کرنا چاہیے. ایسا کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے. تو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے ہیں. اچھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو حدیث ہے، کہتے ہیں اس میں بھائیو دلالت نہیں ہے. کہاں کی بات کہاں جوڑ رہے ہیں؟ اس میں جو ہے آدمی لاپرواہی کر رہا، پیشاب کر رہا، دھلا نہیں دھلا، چھینٹ پڑے، وہ اس کی بات ہے. ہاں وہ عذاب کا، ایسی حالت میں عذاب کا مستحق ہوا. یہ تھوڑی ہے کہ وہ شخص جو اپنے عضو مخصوص کو جھاڑے نہیں، کھینچے نہیں اور اس طرح قطرات کو اچھی طرح گرائے نہیں، اس کے لیے تھوڑی ہے. اور یہ بات یہ معقول ہے بھائیو، اور یہی صحیح ہے کہ یہ غیر مشروع ہے، یہ غیر مشروع ہے، غیر مستحب ہے، اس لیے حدیث صحیح نہیں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے استدلال کرنا وہ غیر صحیح ہے. اور پھر اس میں وسوسہ تک آدمی اپنے آپ کو پہنچائے گا، تکلف میں اپنے آپ کو ڈالے گا. اسلام میں اس طرح یہ شدت اور یہ تکلف یہ نہیں ہے. اور ایسے ہی کچھ فقہا نے اسی سے، یہ النطر ہو گیا نا، اس کو النطر کہتے ہیں عربی میں، جھاڑ لینا. ایسے ہی اسی سے متصل کچھ فقہا نے کہا پیشاب کرنے کے بعد السلت کرنا چاہے. السلت کیا ہے؟ کہ پورا اپنا عضو سر سے لے کر آخری تک 3 مرتبہ اس کا مسح کرے، یعنی اچھی طرح اس کو گارے نکالے. یہ کہہ رہا ہے بھائیو حقیقت میں صحیح اور درست نہیں ہے. اختصار کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نطر الذکر بدعۃ علی الصحیح. صحیح جو مسئلہ کہ نطر کرنا یہ جھاڑنا یہ، اور ایسے السلت کرنا 3 مرتبہ اوپر سے نیچے، جس طرح کہ آدمی دودھ دہہ رہا بھائیو، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہے. یہ زبردست بات ہے. کہتے ہیں نطر الذکر بدعۃ. صحیح جو مسئلہ ہے کہ نطر کرنا یہ بدعت ہے، اس سے ثابت نہیں اس مسئلے میں حدیث. وَكَذَلِكَ سَلْتُ الْبَوْلِ بِدْعَةٌ. ایسے وہ سلت کرنا یہ بھی بدعت ہے. لم يشرع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا لم يشرع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع قرار نہیں دیا. والحدیث المروی فی ذلك ضعیف لا اصل له. اور اس مسئلے میں جو حدیث مروی ہے، یعنی یہی عیسیٰ ابن یزاد والی حدیث، یہ ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں. والبول یخرج بطبعہ. اور پیشاب کہتے ہیں یار اللہ تعالی نے جو قدرت دی ہے وہ طبعی طور پر اپنے سے پورا ایک ہی طور پر مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے. اور جب آدمی فارغ جب ہو جاتا ہے تو خود سے رک جاتا ہے. کہتے ہیں وہ ہوا کما قیل، جس طرح کہ بھائیو جانور، گائے، بکری کی جو کیا تھن ہے وہ جب تک چھوڑے رہتے ہیں فل رہتا ہے، جیسے کھینچنے لگے تو پھر کیا بہنے لگتا ہے. تو مقصد یہ اس میں کہنے کا مقصد ہے کہ پیشاب ایک ہی ساتھ مکمل طور پر خارج ہو جاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے. تو اس طرح یہ نطر اور سلت کی ضرورت نہیں. ابن القیم رحمہ اللہ اغاثۃ اللہفان میں ذکر کرتے ہیں، اس میں شیطان کے جو وسائل اور طریقے ہیں بنو آدم تک، اس میں ذکر کرتے ہیں. اور اس میں ایک ہے بھائیو مسئلہ وسوسہ کا. شیطان کئی حربے استعمال کرتا. طبعاً کوشش ہوتی ہے آدمی کفر شرک تک واقع ہو جائے، نہیں تو کبائر گناہ میں، کبائر میں نہیں واقع ہو رہا تو صغائر میں، صغائر میں نہیں تو وقت ضائع کرے جائز اور مباح میں. ایسے پھر کوشش کرتا ہے کہ حرام میں واقع ہو، حرام میں نہیں واقع ہو سکا مثلاً تو مکروہات میں. ایسے ہی اگر وہ عبادت گزار ہے تو اسی دروازے سے وسوسے میں واقع کر دیتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے. تو کہتے ہیں اس میں ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو 10 اشیاء. کہ کچھ وسوسہ میں، کہ کچھ وہ لوگ جو وسوسہ میں واقع ہیں، وسوسہ کی بیماری، شک، ہمیشہ وسوسہ کرتے رہتے ہیں، یہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں پیشاب کرنے کے بعد 10 کام کرتے ہیں. اللہ اکبر، 10. یہ الگ ایک بھائیو تفصیل ہے اس میں. السلت والنتر والنحنحہ
والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابہ الى آخری، مثلا کہ وہ یہ سلط اور نطر اس کی تشریح ہوگی، ایسے کھانستے ہیں زور زور سے تاکہ اگر کچھ باقی ہے تو گر جائے، پھر ایسے ہی کچھ چلتے ہیں، پھر کودتے ہیں، پھر ایسے ہی کیا کہہ رہے ہیں یہاں تک رسی لے کر اس سے بھی ذرا اور مزید کودنے کے لیے وہ رسی بھی استعمال کرتے ہیں الی آخری ہی، اور دوڑ بھاگ، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں یہ وسوسہ اور یہ ایک بیماری ہے، جس طرح کی بھائیوں لاپرواہی کرنا یہ بھی تساہل، یہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے، جس طرح کی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں وہ بات گزری۔ بہرحال پھر ابن القیم رحمہ اللہ آخر میں کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ نے کہا، ان کے شیخ کون ہیں؟ ابن تیمیہ، وَذَلِكَ كُلُّهُ وِسْوَاسٌ وَبِدْعَةٌ، اور یہ تمام چیزیں وسواس اور بدعت ہیں۔ فراجعته في السلط والنتر فلم يره، ابن القیم رحمہ اللہ نے یعنی استدلال کیا یہ نتر اور سلط کے بارے میں، گویا اپنے شیخ سے اس مسئلے میں انہوں نے بھی اپنی بات رکھی، تو اس پر ان کے شیخ نے یہ کیا اس کے قائل نہیں رہے اور کہا یہ حدیث صحیح نہیں اس مسئلے میں۔ اچھا، تو بہرحال بھائیو یہ ایک فائدہ اور مہم فائدہ ہے، لیکن اسی سے متصل جس طرح بھی کچھ بھائیوں نے کہا ایک بات کرنا ضروری ہے، ممکن ہے بھائیو ایک آدمی اس کے کچھ قطرات باقی ہو جائیں، عام بات یہ نہیں ہو رہی عام انسان کے لیے، کچھ انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ کچھ قطرات ان کے عضو مخصوص میں باقی رہ جائے، اگر اب ان کو یقین ہے، یہ ضروری ہے بات، وسوسہ کا دروازہ نہیں کھولیں، اگر یقین ہے کہ صحیح میں کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ رکاوٹ کی وجہ سے، یا کہیں کچھ پتھر وتھر کی شکایت ہے تو کچھ رک جاتا ہے، تو ہاں اگر ایسے لوگ اور یقین ہو گیا ہے اس طرح وہ نتر کر رہے ہیں، سلط کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح میں کہ ان کا مثلا کچھ قطرات گر جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد بھی کچھ قطرے بعد میں کپڑے میں گرتے ہیں، ادھر اب وہی کہا جائے گا، دیکھیں اگر یقین ہے اور آپ اس سے واثق ہیں کہ صحیح میں ایسے گر رہے ہیں تو ان کے لیے کر لینا چاہیے تاکہ یقین ہو جائے کہ کوئی قطرہ آپ کپڑے پر نہیں گرا اور اس طرح وہ پاک ہیں، ورنہ اگر ایسا نہیں کریں گے اور قطرہ ممکن ہے گر جائے تو پھر لا شک پھر دھلنا پڑے گا، پھر الگ ایک دوسرے قسم کے شک اور شبہ میں واقع ہوں گے، تو انہیں ایسے کر لینا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی جو طبیعی الحمدللہ شکایت نہیں ہے، مجرد ایک وہم ہے، تو بھائی اس کا توجہ نہیں دے، اور اس طرح وہ بھائیوں کیا اس کو نہیں کرنا چاہے، تو ضرورت کے وقت کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنا نہ کہ اس لیے حدیث صحیح ہے، لیکن تاکہ مکمل طور پر مطمئن ہو جائے اور پیشاب کے کوئی قطرہ نہ اس کے جسم یا کپڑے پر گرے۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو دوسری حدیث ہے وہ پیش کر رہا ہوں، حدیث نمبر 21 اور 22 یہ پیش کر رہا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہل قباء فقالوا انا نتبع الحجارة الماء، رواه البزار بسند ضعيف، وأصله في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة۔ آخری حدیث ہے اس باب میں، باب آداب قضاء الحاجہ۔ حدیث کا ترجمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ڈھیلوں کے استعمال کے بعد مزید طہارت کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو پتھر استعمال کرنے کے بعد ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسے بزار نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، تو اس کی روایت البزار نے کی ہے اور خود ابن حجر نے کہا یہ سند ضعیف ہے، اور اس کی اصل ابو داود اور ترمذی میں ہے۔ اس سے مراد کیا؟ اس کی اصل یعنی یہی اصل جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، موجود ہے ابو داود اور ترمذی میں، اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
کی حدیث سے، اس حدیث میں بھائیوں ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی صرف پانی کا ذکر آیا اور اس کے بھی وضاحت ہو رہی ہے۔ تو پھر سے ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جو البزار نے روایت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اہل قباء سے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تعریف بیان کرتا ہے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں، قرآن میں بھی ہے کہ نہیں؟ لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ تمہاری پاکیزگی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا کیا وجہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا جس طرح کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں کہ ہم ڈھیلوں کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، اور یہی اصل حدیث ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، لیکن اس میں ڈھیلوں کا ذکر نہیں ہے، تو کیا باقی بچا؟ پانی کا۔ اب حدیث کی تخریج، اس میں دو حدیثیں ہیں کہ نہیں؟ پہلی حدیث ابن عباس اور دوسری حدیث ابو ہریرہ۔ تو پہلی جو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما کی، اس کی تخریج کس نے روایت کی ہے؟ البزار نے۔ البزار تک جب ابن حجر رحمہ اللہ پہنچ رہے ہیں تو اس کا معنی مطلب ہے کہ اصحاب کتب ستہ نے نہیں روایت کی ہے کہ نہیں؟ اسے کتب ستہ ہی سے شروع کیا جاتا ہے۔ تو البزار نے روایت کی۔ البزار کی ایک مسند ہے بھائیو۔ البزار رحمہ اللہ کا انتقال سن 292 ہجری میں ہوا، اور ان کے مشائخ میں سے امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں۔ ان کی کتاب مطبوع ہے البزار البحر الزخار، 20 جلدوں میں، لیکن یہ حدیث اس 20 جلدوں میں نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اس میں نقص ہے۔ اصل جو ہے البزار کی وہ کیا جتنی ملی اتنی طباعت کر دیے ہیں 20، لیکن اور اس میں ابھی بھی نقص ہے۔ ایک دوسری کتاب ہے کشف الاسرار جو الہیثمی کی ہے، جس میں جو زوائد یہ اس کتاب البزار میں وہ حدیثیں جو زائد ہیں کتب ستہ سے اس کو روایت کرتے ہیں، اس میں تو اس میں موجود ہے۔ تو اس میں موجود ہے کشف الاسرار میں حدیث نمبر 247، جس میں البزار رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ ابن شبیب، یہ بھائی ان کا اسناد یہی ہے، یہ تینوں روایت کرتے ہیں۔ کہاں کیسے؟ البزار روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، ہاں یہ عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں البزار ڈائریکٹ اپنے شیخ عبداللہ یا عبداللہ ابن شبیب سے، جو روایت کرتے ہیں احمد سے، جو روایت کرتے ہیں محمد ابن عبد العزیز سے، جو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یا کہتے ہیں اپنے والد کی کتاب میں مجھے ملا، جو روایت کرتے ہیں الزہری سے، جو روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ پوری حدیث سنا رہا ہوں۔ قال نزلت هذه الآية في اہل قباء، کہ آیت کریمہ نازل ہوئی اہل قباء یا اہل قباء کے متعلق، قباء والے جو قباء اس ایریے میں رہتے تھے ان کے متعلق۔ کون سی آیت؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں کچھ لوگ ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں، پاک رہنا، طہارت پسند کرتے ہیں، وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے پاک اور ایسے پاک لوگوں یا ایسے جو پاکی پسند کرتے ہیں، طہارت پسند کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ فسألہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اہل قباء کی تعریف اللہ نے کی ہے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کچھ خاص بات ہے، کیوں؟ تو اس پر انہوں نے کہا انا نتبع الحجارۃ الماء، یہی حدیث، انا نتبع الحجارۃ الماء، کہ ہم ڈھیلوں کے استعمال کرنے کے بعد یا پتھر کے استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی نجاست کو ختم کرنے کے لیے اور مکمل صفائی کے لیے، پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد۔ یہ سند کے اعتبار سے یہ حدیث کیا ہے؟ اچھا، ضعیف کہنے سے پہلے ہم جو ضعیف ہے، بات صحیح آپ لوگ کی، لیکن کیا ضعیف ہے یا ضعیف جداً ہے؟ آپ بتائیے گا،
یہ واضح کرنے کے بعد ہاں سند پہ غور و فکر کریں. اس میں محمد ابن عبد العزیز دیکھ رہے نا اوپر, محمد بن عبد العزیز, ان کا پورا نام ہے محمد ابن عبد العزیز ابن عمر بن عبد الرحمن ابن عوف الزہری. ان کے بارے میں النسائی نے کہا متروک. متروک کا کیا معنی؟ وضاع کے بعد کذاب جو ہوتا ہے نا, کذاب وضاع جو حدیثیں گڑھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتا ہے, گڑھ کے منسوب کر دیتا ہے, اس کے بعد متروک. ہاں متروک النسائی نے کہا. متروک یعنی مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے اس نے حدیثیں گڑھی ہیں, لیکن ہاں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور چیزوں میں ہاں کچھ تعجب کر رہے ہیں اہل علم, لیکن مکمل طور پر 100% کذاب تک نہیں. لیکن کذاب کے بعد بہت ہی خطرناک یہ مرحلہ ہے. کذاب کے بعد یہی درجہ آتا ہے, کذاب وضاع کے بعد متروک, سب سے شدید الضعف. تو کیا کہا النسائی نے کہ متروک, اور امام بخاری نے کہا منکر الحدیث. حدیثیں ان کے منکر عجیب و غریب حدیثیں لاتے ہیں جس میں نکارت, جو اہل علم اس کو رد کرتے ہیں, تعجب کرتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں رہتا ایسا متن روایت کرتا ہے یہ شخص. بہرحال ایسے ابو حاتم نے کہا ضعیف الحدیث لیس حدیث مستقیم, حدیث ضعیف الحدیث ہیں, ان کا حدیث صحیح نہیں ہے, مستقیم نہیں, صحیح نہیں ہے. جس طرح اور اہل علم روایت کرتے ہیں جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ راستہ نہیں اپناتے ہیں. ولیس لمحمد عن ابی الزناد, اور یہ جو محمد ہیں جو روایت کرتے ہیں ابو الزناد سے اور ایسے الزہری سے, ایسے ہی ہشام سے, کوئی بھی ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. جو ابو الزناد سے روایت کرتے ہیں, الزہری سے روایت کرتے ہیں, یا ہشام سے, کوئی بھی صحیح حدیث نہیں. تو خلاصہ کرام بھائی یہ حدیث ضعیف جدا ہے یا ضعیف؟ اچھا اس سے پہلے بھی یہ بھی جان لیں کہ ان کے جو شیخ ہیں البزار کے عبداللہ بن شبیب, شروع میں عبداللہ بن شبیب, ان کا نام ہے ابو سعید الربعی, ان کے بارے میں بھی الذہبی نے میزان میں کہا اخباری علامہ لیکنہ واہن, اخباری ہیں, تاریخ کی روایتوں میں ایک علامہ بھی ہے اس باب میں, لیکن واہن ضعیف ہیں یہ. سبحان اللہ. تو دیکھیں بھائیو ادھر بہت سے ادھر ایک اضافہ میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں, اصل موضوع سے ہٹ کر ہے. ابھی بھی ہر زمانے میں ہوتے ہیں کچھ اہل یا کہیں دعوت کے میدان میں, یا کہیں ایک جانب پر اللہ نے انہیں مہارت دی ہے, کہیں اچھی انداز میں تقریر کرنا, یا کہیں تاریخ کے بارے میں معلومات رکھنا. ایسے لوگ بھی کبھی کبھی اتنے خطرناک ہوتے ہیں جو من گھڑت حدیثیں روایت کرتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی خود سے اس میں نمک مرچ مسالہ لگا کے پیش کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, کہتے ہیں یار اتنا بڑا عالم وہ کیسے جھوٹ بولے گا, اتنا بڑا داعی اتنی اچھی تقریر کرتا ہے, روتا رلاتا ہے. بھائیو بہت سے اس میں جو وضاع, یہ علم الحدیث میں آئے گا, بہت سے جو حدیثیں گڑھے ہیں وہ نیک لوگ تھے, دیندار تھے, وہ بھی مسجدوں میں درس دیتے تھے, قصاص کہا جاتا تھا, لیکن وہی وعظ اور ترغیب اور ترہیب والی حدیثیں, جہنم اور جنت والی قصوں پر زیادہ زور دیتے تھے. انہوں نے حدیثیں گڑھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوب کیا. تو تعجب نہیں کریں اس دور میں بھی اگر ایسے لوگ ملیں. بھائیو اللہ نے عقل دی, جو حق ہے وہ حق ہے, جو باطل ہے وہ باطل ہے. اگر باطل دیندار آدمی سے مل رہا ہے تب بھی وہ باطل ہوگا, اور حق اگر ایک آدمی سے مل رہا ہے بلکہ شیطان سے مل رہا ہے تو حق ہوگا. حق حق ہے اور باطل باطل ہے, جو بھی حق کہنے والا وہ باطل کہنے والا. تو بہرحال جیسے یہ اخباری علامہ کہہ رہے ہیں الذہبی ان کے بارے میں, علامہ تھے اپنے فیلڈ میں, تاریخ میں, لیکن حدیث کے میدان میں واہن تھے. بلکہ بھائیو ایک فضلک الرازی نے کہا, آپ تعجب کریں گے, کیا کہا, یحل ضرب عنقہ, کہ اس شخص کا یا عبداللہ ابن شبیب کا گردن اڑا دینا جائز ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح, یہ مبالغہ ہے بھائیو, نہیں کہ صحیح میں شرعی حکم, لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا گردن اڑا دینا جائز ہے, اتنا یہ مکار ہے اور اس میدان میں ضعیف ہے. اچھا تو یہ ایسے الحاکم نے کہا ذاہب الحدیث, اس کی حدیث کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو خلاصہ کرام یہ حدیث کیا ہے بھائیو؟ ضعیف جداً ہے, ضعیف بس نہیں ہے, ضعیف جداً ہے. اس میں محمد بن عبد العزیز متروک ہے, عبداللہ بن شبیب کے بارے میں بھی کہ یہ ضعیف ہے. تو یہ حدیث حقیقت میں ضعیف جداً ہے. تو یہ حدیث اہل قباء کے متعلق کہ ہم پتھر کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں, تو پتھر کے بعد پانی کا استعمال کرنا حدیث کے اعتبار سے, سند کے اعتبار سے کیا ہے؟
ضعیف جدن ہے، اور یہی ایک ہی حدیث اس مسئلے میں مروی ہے، کوئی دوسری حدیث ہے ہی نہیں پتھر کے بعد پانی کا استعمال۔ بہرحال بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الطبرانی میں المعجم الکبیر مجلد 11 پیج نمبر 67 میں حدیث نمبر 11065 میں، یہ بھی لمبی روایت ہے، اتنی لمبی نہیں ہے لیکن اختصار کرتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں، اس میں پانی کا بس ذکر آیا، پتھر کا نہیں ذکر آیا۔ یعنی یہی ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے نا، اس میں پتھر اور پانی کا ذکر آیا نا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث دوسرے طریق سے مروی ہے جو الطبرانی نے روایت کی ہے، محمد ابن حمید الرازی سے، جو سلمہ ابن الفضل سے روایت کرتے ہیں، جو محمد ابن اسحاق، جو الاعمش سے روایت کرتے ہیں، جو مجاہد سے روایت کرتے ہیں، جو ابن عباس۔ دوسرا طریق مختلف ایک دم طریق ہے لیکن راوی صحابی ایک ہیں، تو اس میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عویمر ابن ساعدہ کو بھیجا تو کہا کہ ما هذا الطہور الذی اثنى اللہ عز وجل، یہ کون سی پاکیزگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا اہل قباء نے کہ ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط الا غسل فرجه او قال مقعدته، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو هذا، کہ ہم میں سے کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی عورت جب الغائط سے پاخانے سے کرنے کے بعد وہ ضرور اپنا کیا اگلے اور پچھلے شرمگاہ کو دھل لیتے تھے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هو هذا، یہی وجہ ہے۔ تو اس میں تاکید کس بات کی بھائی؟ اس صرف پانی کا، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں پتھر استعمال کرنا بار بار واضح ہوا کہ جائز ہے، لیکن اس سے اونچا مرتبہ اور بہتر کیا ہے کہ پانی استعمال کریں، تو یہ ہے۔ لیکن یہ بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس میں محمد ابن حمید ضعیف ہیں، اور اس میں جو راوی محمد ابن اسحاق ہیں وہ مدلس ہیں۔ دوسری جو حدیث ہم اس کی تخریج کر رہے ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کی روایت ابو داؤد نے کی ہے، پیج نمبر 18 حدیث نمبر 44 کتاب الطہارہ، باب فی الاستنجاء بالماء، پانی سے استنجا کرنا۔ الترمذی نے پیج نمبر 698 حدیث نمبر 3100۔ یہ بھائیو کتاب الطہارہ میں نہیں روایت کیے ہیں، کس کتاب میں روایت کر رہے ہوں گے؟ حدیث پر غور و فکر کریں، فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، کس کتاب میں ہو سکتا ہے طہارہ کے علاوہ؟ وضو طہارہ میں داخل ہے، اس کے علاوہ کتاب الطہارہ کرو کس کتاب میں ہو سکتا ہے؟ کتاب الصلاح، تو اس میں کہاں صلاۃ کا ذکر آیا؟ سب طہارہ میں ہو گیا۔ ہاں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورۃ التوبہ، فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کتاب تفسیر القرآن۔ ترمذی نے روایت کی ہے اس طرح حدیث نمبر 3100 میں، کتاب تفسیر القرآن، بخاری میں بھی ہے کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ التوبہ۔ ایسے ابن ماجہ نے روایت کی پیج نمبر 53 حدیث نمبر 357 کتاب الطہارہ میں، طبعا زیادہ اقرب ہے کتاب الطہارہ، لیکن اس لیے کتاب تفسیر بھی ہے اور آیت کی تشریح ہے، اسی لیے کتاب التفسیر میں بھی ترمذی نے ذکر کیا۔ کتاب الطہارہ و سننھا باب الاستنجاء بالماء کلہم، یہ سبھی حضرات روایت کرتے ہیں ابو قریب محمد بن العلا سے، یہ تینوں روایت ڈائریکٹ۔ اس طرح بھائیو تینوں کے شیخ ایک ہیں، تینوں کے شیخ ابو قریب، اور سبھی کا اسناد ایک ہے، یہ طریق سے نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے۔ تو ڈائریکٹ کن سے روایت کر رہے ہیں؟ تینوں ابو قریب سے، محمد ابن العلا جو روایت کرتے ہیں معاویہ ابن ہشام سے، جو روایت کرتے ہیں یونس ابن الحارث سے، جو روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن ابی میمونہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابو صالح، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ پوری سند بیان کر رہا ہوں، اس لیے ابن حجر نے ادھر تو شارٹ کٹ میں بیان کیا ہے نا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس میں پتھر کا ذکر نہیں آیا ہے، اتنا شارٹ کٹ بیان کر دیا، اپنی سے تعبیر کر دی۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مروی مرفوع ہے، نزلت هذه الآية في اہل قباء، یہ آیت کریمہ اہل قباء کے متعلق نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس میں وہ لوگ ہیں جو بہت پاک ہونا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے یا پاک رہنے والے یا جو پاکی اور ایسے طہارت جو طلب کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ قال كانوا يستنجون بالماء، کہ یہ لوگ پانی سے استنجا کرتے تھے، فنزلت فيهم هذه الآية، تو آیت کریمہ ان کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ ابو داؤد کا لفظ ہے اور باقی کا اس کے قریب ہے۔ سند کے اعتبار سے حدیث بھائیو کیا ہے؟ ہاں کیسے پتہ چلا ضعیف ہے؟
ابن حجر رحمہ اللہ نے تو ادھر کچھ نہیں ذکر کیا، لیکن کیسے بتایا آپ نے، بلکہ ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا، کہہ رہے ہیں ابن حجر سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس میں دو وجہ ہے۔ اس میں ایک تو جو یونس ابن الحارث ہیں وہ ضعیف ہیں، یونس ابن الحارث، اور ان کے جو شیخ ہیں ابراہیم ابن ابی میمونہ وہ کیا ہیں؟ یہ مجہول ہیں۔ تو ابو صالح جو شاگرد ہیں ابو ہریرہ کے، ان کے شاگرد جو ابراہیم ابن ابی میمونہ ہیں مجہول ہیں، اور ان کے شاگرد جو یونس ابن الحارث ہیں وہ کیا ہیں؟ ضعیف ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ ابن القطان رحمہ اللہ کہتے ہیں ابراہیم ابن ابی میمونہ کے بارے میں مجہول الحال لا یعرف، یہ مجہول الحال ہے، لا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں ان کے بارے میں، صرف اتنا معلوم ہے کہ ابراہیم ابن ابی میمونہ، اب کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں آگے کچھ پتہ نہیں۔ ما روى عنہ غیر یونس ابن الحارث، ان سے صرف ایک ہی شخص روایت کرتا ہے، یونس ابن الحارث۔ یہ مزید تاکید ہے کہ وہ مجہول ہیں، اس لیے ایک ہی آدمی روایت کر رہا ہے، اس کے معنی غیر معروف آدمی ہے۔ تو یونس ابن الحارث اور یہ بھی ضعیف ہیں۔ وقال ان الجهل بحال ابراہیم ابن ابی میمونہ کاف فی تعلیل خبر فعلم ذلك، ابراہیم ابن ابی میمونہ جو مجہول ہیں یہ بھائیو کافی ہے کہ اس کی وجہ سے حدیث کو آپ ضعیف کہیں۔ تو بہرحال اس طرح یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ کہنا کہ حدیث صحیح ہے جس سے ابن خزیمہ، تو یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ لیکن بھائیو متن، یہی متن میں کیا کہ پانی کا استعمال کرنا، یا اہل قبا پانی کا استعمال کرتے تھے، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، یہ اور حدیثوں میں مروی ہے، وہ حدیثیں بھی ضعیف ہیں۔ لیکن علم الحدیث میں، مصطلح الحدیث میں، اگر ایک حدیث ضعیف ہے، دوسری حدیث بھی ضعیف ہے، تیسری بھی ضعیف ہے، ضعیف جدا نہیں ہے، تو اس حدیث کو کہاں تک تقویت مل جائے گی، اور کہاں تک پہنچ جائے گی حدیث؟ حسن لغیرہ تک، یعنی مقبول ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے کئی شواہد ہیں، اور ہر شاہد بھی ضعیف ہے، کوئی بھی حدیث مستقل صحیح نہیں ہے، مجموعی اعتبار سے حسن لغیرہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس طرح بھائیو کئی اس میں حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں سے عویم ابن ساعدہ الانصاری، جس میں واضح ہے کہ یہ پانی کا استعمال کرتے تھے قضاء حاجت کے بعد، پخانہ کرنے کے بعد، جس طرح کہ احمد نے روایت کی، الحاکم نے، ابن خزیمہ نے، اور اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ کے کچھ پڑوسی تھے یہودی، وہ بھی پانی استعمال کرتے تھے، تو ہم بھی ان کو دیکھ کر ہم بھی قضاء حاجت کے بعد پانی استعمال کرتے تھے۔ ایسے ہی پانی کا استعمال کرنا یعنی قضاء حاجت کے بعد، یہ اور حدیثوں میں مروی ہے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا، اس میں سے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو طبرانی نے روایت کی ہے، حدیث نمبر 7555، ایسے عبداللہ ابن سلام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کی ہے، مجلد 10 پیج نمبر 168، اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے جس کی روایت ترمذی نے کی، حدیث نمبر 16، نسائی احمد نے بھی روایت کی ہے، اس میں بھی ضعف ہے۔ وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ تقویت مل جائے کہ اس مفہوم میں پانی کے استعمال پر کئی حدیثیں آئی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی مرنا ازواجکن ان یستطیبوا بالماء فإنی استحیہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، کہ یہ کہتی ہیں عورتوں سے کہ اپنے شوہروں کو بھی بتا دو کہ وہ قضاء حاجت کے بعد پانی استعمال کریں، پانی سے صفائی کریں، ہمیں ان سے کہنے میں شرم آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ حدیث سے بھی ضعیف ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے بھائیو تب کیا ہے؟ حسن لغیرہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اور حدیث سے جو کچھ الفاظ ہیں جس کی وضاحت کی ضرورت، تو اہل قبا، یہ قبا مراد کیا ہے بھائیو؟ قبا، اہل قبا، قبا والے، قبا میں رہنے والے لوگ، لیکن قبا سے مراد کیا ہے؟ تو یہ قبا بھائیو مدینہ کے جنوب میں واقع ہے، 3 میل پر واقع ہے، جہاں مسجد قبا ہے۔ وہ قبا تو اس ایریے کا نام ہے جہاں وہ انصار یا خزرج کا ایک قبیلہ، ایک خاندان رہتا تھا، ان کا نام تھا بنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف، وہاں سمجھے وہیں ان کے گھر تھے، ہاں قبا ہی میں یا قبا کے اس علاقے میں، اور اسی ایریے میں وہ مسجد ہے جو مسجد قبا سے معروف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے، لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی تأسیس، تعمیر، بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، من اول یوم، پہلے ہی دن سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے قبا میں نازل ہوئے، ہے کہ نہیں؟
مکہ سے جب گئے، مکہ کے شمال میں واقع ہے کہ نہیں مدینہ، ہے کہ نہیں، اور مدینہ والے جنوب کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں مکہ، تو آپ جب گئے شمال سے تو قبا پہلے واقع ہوا پھر مدینہ، اسی لیے مدینہ کے جنوب میں واقع ہے قبا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دن ٹھہرے اور آپ نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے پھر مدینہ میں داخل ہوئے. تو یہ پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر کی گئی ہے اسلام میں، مسجد نبوی سے پہلے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے، ایک عمرے کے برابر. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن جاتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سوار ہو کر، ہر ہفتے یا ہر سنیچر کے دن، یعنی یوم السبت ہفتے کے دن. تو بہرحال مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے ہی دن سے، یہ مسجد اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. پھر اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار کے متعلق، جو منافقین نے بنایا تھا بظاہر مسجد اور اندر اپنی پلاننگ کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. اچھا، تو بہرحال یہ قبا، اور قبا ہے اہل قبا جو خزرج کا ایک خاندان جو بنو عمرو بن عوف تھے، وہاں رہتے تھے، ان کی تعریف اور ان کی مسجد کی اللہ تعالیٰ نے کی. انا نتبع الحجارة الماء، الحجارة مفعول به اول ہے اور الماء مفعول به ثانی ہے. حدیث سے جو مستنبط فائدے، ہاں کیا فائدہ ملتا ہے اس حدیث سے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث سے، چھوڑے کی حدیث ضعیف ہے، صحیح ہے، فائدہ کیا ملتا ہے؟ اچھا، تو اس سے فائدہ مل رہا ہے کہ پتھر یا ڈھیلا یا آج کل ٹیوشو استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال کرنا مستحب ہے اس حدیث کے روشنی میں. تو اس حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پھر سے ایک مرتبہ یہ فائدہ مستنبط ہے یا اس بات کی دلیل ہے کہ قضاء حاجت کے بعد آدمی کو استجمار بالحجارہ، استجمار کرنا چاہیے، ٹیشو یا پتھر یا ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد الاستنجاء بالماء، پانی سے مکمل طور پر صفائی کرنا چاہیے. تو اس حدیث کو روشنی میں مستحب ہے، لیکن بتائے گا کہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف، بلکہ ضعیف جداً ہے. کئی اہل علم اس کے قائل ہیں اگرچہ حدیث ضعیف جداً ہے، جس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں الجمع بینہما احب الی، کہ یہ دونوں میں جمع کرنا، یعنی پہلے پتھر اور پھر پانی استعمال کرنا، یہ زیادہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر اور افضل ہے. تو حدیث نہیں ہے تب بھی اس کو افضل کہا گیا. کیا کچھ حدیثیں ہیں جس سے استدلال کر سکتے ہیں سابقہ حدیثوں سے؟ میں آسان کر رہا ہوں، لیکن وہ آسان کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تاکید کہ بھائیو، پتھر یا ٹیشو پھر اس کے بعد پانی استعمال کرنا، اس مسئلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے. جو حدیث ہے بھی وہ ایک حدیث، وہ ضعیف جداً ہے. تو اس طرح ثابت نہیں ہے، نہ قولی حدیث سے نہ فعلی حدیث سے. لیکن کچھ حدیثوں سے کیا استدلال کیا جا سکتا کہ احتمال ہے اس میں کہ آپ نے دونوں استعمال کیا. ہاں بھائی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو گزری یا انس رضی اللہ عنہ کی، تو پھر پانی کہاں اس میں ہے؟ تو کہاں پانی؟ دونوں کی بات ہو رہی، دونوں کی ایک کی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پتھر منگائے تھے تو ایک گوبر لے کے آیا تھا اور 2 پتھر لے کے آیا تھا، ایک کو چھوڑ دیے تھے. تو کہاں اس میں پانی کا ذکر آیا؟ اچھا 2 حدیثیں جیسے ملا کر، چلیے ماشاءاللہ. یہ بھی کہ کچھ حدیثوں میں پانی کا ذکر آیا اور کچھ میں ڈھیلوں کا ذکر آیا، تو دونوں کو استعمال کیا جائے گا، تو اس طرح یعنی افضل ہو جائے گا. اچھا، حدیث انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آیا، یہ احتمال ہے بھائیو، دلیل حقیقت میں نہیں ہے کہ ہم اور ہمارا جیسا یا ہم جیسا ایک غلام، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اتبع انا وغلام النحوی بإداوة من ماء، پانی کا ایک برتن لے کر جاتے تھے، فیستنجی بالماء، تو آپ پانی استعمال کرتے تھے پانی سے. تو احتمال ہے کہ آپ نے پتھر بھی استعمال کیا ہے. تو یہ اس میں پانی کا ذکر آیا، پتھر کا نہیں ہے. پھر سے کہہ رہا ہوں،
کوئی بھی حدیث نہیں ہے صحیح کہ جس میں پتھر اور پانی دونوں ہے، یہ خلاص قطعی ہو گئی، لیکن اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ پانی کا استعمال کیا، ممکن ہے کہ اس سے پہلے آپ نے پتھر بھی استعمال کیا ہو۔ اس طرح بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ قضائے حاجت کے بعد 3 حالات ہیں، یا کہیے پانی اور پتھر یا استنجا اور استجمار کے متعلق بالترتیب افضل یہ ہے، نمبر 1 کہ آدمی پتھر استعمال کرے یا ٹیشو اس کے بعد پانی استعمال کرے، یہ پہلا ہے، اور اس کی وضاحت ابھی ہو گئی۔ اگرچہ حدیث اس مسئلے میں صحیح نہیں ہے، لیکن استدلال کیا جا سکتا ہے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، لیکن وہ احتمال ہے۔ اور ایسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 2 قسم کی حدیثیں تو آ رہی ہیں، پانی کا بھی استعمال، پتھر کا بھی استعمال کرنا، تو عقلی اعتبار سے اگر کہا جائے کہ آدمی جب پہلے پتھر استعمال کر لے یا ٹیشو استعمال کر لے تو اس طرح صرف کم ہی باقی رہتا کہ آدمی وہ صفائی کرے، پھر ہاتھ استعمال جب کرے گا اور پانی چلائے گا تو لا شک اس طرح مکمل صفائی ہوگی، اور گندگی کی مباشرت بہت ہی کم ہاتھ سے جو مباشرت ہوگی حقیقت میں نہ کے برابر ہوگی، تو اس اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ دوسرا حال یا کہیے دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ آدمی کیا استعمال کرے، صرف پانی۔ دوسرا رتبہ دوسرا یہ ہے کہ آدمی صرف پانی استعمال کرے، اور یہ پانی استعمال کرنا یا صرف پانی استعمال کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ آدمی صرف پتھر یا ٹیشو استعمال کرے، اس سے آدمی کی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ اور اس میں بھائیو حدیثیں گزری ہیں کہ نہیں، جسے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں غلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پانی کا برتن ہم لے جاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی سے استنجا کرتے تھے۔ تیسرا جو ہے بھائیو، اس کے بعد تیسرا رتبہ، تیسرے نمبر پر کیا ہے کہ آدمی کیا استعمال کرے، صرف پتھر یا ٹیشو، اور اسی پر اکتفا کرے، اس کے بعد پانی نہ استعمال کرے، چاہے پانی ہو یا نہ ہو۔ پھر سے بھائیو یہ نہ سمجھے کہ یہ ٹیشو یہ صرف ضرورت کو، نہیں، پانی ہے اور ٹیشو بھی ہے، اور اگر آدمی نے صرف ٹیشو استعمال کیا، صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، تو صحیح ہے، پانی موجود ہو یا نہیں موجود ہو۔ اچھا آدمی حالت اقامت میں ہو یا سفر میں، یا فرق ہے دونوں میں؟ ہاں کوئی فرق نہیں، حالت اقامت میں ہو یا سفر میں ہو، یا ایسے ہی آدمی بیمار ہو یا صحت مند ہو، یہ ضروری ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ضرورت کے طور پر ہے، نہیں، اس کو صرف ٹیشو بھی استعمال کر سکتا ہے، سفر میں ہو یا حالت اقامت میں ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، پانی موجود ہو یا غیر موجود ہو۔ اور اس کی دلیل کیا؟ ہاں کون سی دلیل؟ سلمان رضی اللہ عنہ کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستنجی باقل من 3 احجار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم 3 پتھر سے کم پتھر استعمال کریں، تو اس سے واضح ہوا کہ یہ جائز ہے۔ ایسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث، جب 2 پتھر لائے اور ایک گوبر لے آئے گدھے کا تو آپ نے اس کو پھینک دیا۔ ایسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث اس مسئلے میں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب حدیث اس میں زاد المعاد من ہدی خیر العباد میں بیان کرتے ہیں، غور کریں کیا ان کی بات صحیح ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یستنجی بالماء تارہ، کبھی کبھی آپ صرف پانی سے استنجا کرتے تھے، ویستجمر بالاحجار تارہ، اور کبھی کبھی صرف پتھروں سے استجمار کرتے تھے، ویجمع بینہما تارہ، اور کبھی کبھی دونوں کا استعمال کرتے تھے۔ کیا صحیح ہے بات؟ ہاں جس نے غور سے حدیثیں سنی ہے، ہاں دونوں کا ثابت نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تو نمبر 1 صرف پانی کا استعمال کرنا، اور نمبر 2 صرف پتھر کا استعمال ہے تو ثابت ہے کہ نہیں؟ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں پانی کا، اور سلمان اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابو ہریرہ کا کیا؟ پتھروں کا، تو یہ دونوں ثابت ہے، پانی کا صرف اور صرف پتھروں کا، لیکن دونوں کا استعمال کرنا حقیقت میں ثابت نہیں ہے، نہ قولی حدیث سے نہ فعلی حدیث سے۔ تو اس طرح یہ بھائیو یہ باب مکمل ہو گیا، اور اس میں تقریباً 21 حدیثیں تھیں۔ باذن اللہ عز و جل آئندہ ملاقات میں کتاب الطہارہ کا جو باب نمبر 8 ہے، باب الغسل یا باب الغسل وحکم الجنب، یہ بہت ہی مہم باب ہے جس کا تعلق غسل سے ہے، غسل واجب، غسل مستحب،
اور اس کی کیفیت اور صفت اور طریقہ، پھر ایسے ہی جنوبی آدمی کے جو احکام ہیں، جنابت کے حالات میں کیا چیز جائز ہے اس کے لیے، کیا چیز جائز نہیں ہے، اس کے متعلق یہ بھائیوں اس میں بھی تقریباً 20 حدیثیں ہیں، یہ انشاءاللہ شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے۔ وصلی اللہم وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔